ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو یاد کیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیّا، کہ بے شک وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی تھے۔ کون سے نبی تھے؟ صدیق نبی تھے۔ یعنی یہ یاد رکھیں کہ سچا، ہر نبی سچا ہوتا ہے، صادق ہونا یہ ہر نبی کی صفت ہوتی ہے، اور ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ اب ہمارے ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ذات وہ بھی صدیق کے نام سے مشہور و معروف ہیں، اور اللہ کے جتنے انبیاء کرام بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، سارے نبی کیا تھے؟ صدیق تھے۔ اب فرق کیا ہے صدیق اور نبی میں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ صدیق اور نبی میں کیا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی تھے، ایسے نبی جو صدیق بھی ہوں۔ تو صدیق نبی کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ان کل نبی یجب ان یکون صدیقا، یہ بات لازم اور واجب ہے کہ ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا صدیق ہوتا ہے، اللہ کا ہر نبی صدیق ہوتا ہے، یہ بات لازم ہے کہ ہر نبی صدیق ہو۔ اب کوئی نبی کاذب نہیں ہو سکتا، کوئی نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب نبی صدیق ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کائنات میں کوئی نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب کاذب جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا تو سب سے بڑا کذاب کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں بات سمجھے، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں۔ جسے ہم کذاب کہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مرتد، وہ لعین، وہ مردود، جسے غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صرف جھوٹا نہیں ہے، کاذب نہیں ہے، وہ کائنات کا کذاب شخص ہے، کذاب جو سب سے بڑا جھوٹا ہو۔ جب ایک عام جھوٹ بولنے والا شخص نبی نہیں ہو سکتا تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، ان کے بعد جو بات نبوت کی کرے گا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ کوئی کاذب نبی نہیں ہو سکتا تو کذاب کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انہو کانا صدیقا نبیّا، کہ نبی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ صدیق نبی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ صدیق نبی ہیں۔ اب امام رازی فرماتے ہیں کل نبی یجب ان یکون صدیقا، ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ صدیق ہو۔ اگلی بات سنیے، فرماتے ہیں ولا یجب فی کل صدیق ان یکون نبیا، بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو واجب ہے، یہ تو لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہر نبی صدیق ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صدیق ہو وہ نبی بھی ہو۔ ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، عام لفظوں میں اب سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، اس لیے ابو بکر الصدیق تو ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہیں، صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ اور انبیاء کے بعد جو افضل البشر ہیں، جو سب سے بڑا رتبہ ہے، وہ میرے صدیق اکبر کا ہے۔ اب جو لوگ آپ کے سامنے کہتے پھرتے ہیں نا کہ علی دا پہلا نمبر، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں، کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، مکار اور فریبی ہیں، علی دا پہلا نمبر نہیں ہے، علی دا چوتھا نمبر ہے، پہلا نمبر میرے صدیق اکبر کا ہے۔ پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف خلافت کی بات نہیں ہے، خلافت میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، لیکن افضلیت میں، فضیلت میں، رتبے میں، شان میں
ان میں بھی سب سے بڑا رتبہ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے عظیم رتبہ، جس پر اجماع امت ہے، امت کا اتفاقی مسئلہ ہے، جس میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ میرے صدیق اکبر کا ہے۔